کلاس 8 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مطالعہ اسلام کے آج ہم سبق نمبر 3 کی ریڈنگ کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، سبق نمبر 3 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ سبق نمبر 3 حج امت مسلمان کا عالمی اجتماع۔ اس سبق کے اندر جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں 5 ارکان اسلام ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حج ایک ارکان اسلام ہے۔ اس سبق کے اندر ایک بچے حسن کے ذریعے سے ارکان اسلام حج کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حسن کے گھر میں آج خوب رونق تھی، سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، مگر حسن کی خوشی تو دیدنی تھی کیونکہ آج اس کی امی اور ابو حج کا فریضہ ادا کر کے گھر لوٹے تھے۔ حج کی مبارکباد دینے والوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ حسن ہر آنے والے کو آب زمزم اور کھجوریں پیش کر رہا تھا۔ یہ وہ 2 تحفے ہیں جو تمام حاجی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ رات کے وقت کچھ فرصت ہوئی تو حسن اپنے امی اور ابو کے پاس بیٹھ گیا تاکہ وہ بھی حج کے واقعات سن سکے اور ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات پوچھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے۔ حسن نے پہلا سوال حج کے معنی کے بارے میں کیا کہ ابو، حج کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے؟ ابو نے کہا، بیٹا حج کے معنی کسی مقام کی زیارت کے لیے جانے کا ارادہ کرنا۔ اسلام میں اس سفر کو حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کر کے سفر کرتا ہے۔ یہ اسلامی مہینے ذی الحج کی 9 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے۔ حسن نے پوچھا، لوگ حج کیوں کرتے ہیں اور کیا یہ سب پر فرض ہے؟ اس کے ابو نے جواب دیا، حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ صاحب استطاعت مطلب اسٹوڈینٹس وہ شخص جو حج کے لیے آنے جانے کا خرچہ یعنی کہ سفری خراجات اٹھا سکتا ہو۔ ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے۔ یہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کے قریب آباد کیا۔ اس کے بعد انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ یہ کام آپ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے آپ اور آپ علیہ السلام کے سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کیا۔ اس کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حج کا اعلان عام کر دیں جو آپ علیہ السلام نے کیا۔ یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار کا نتیجہ ہے کہ 4000 سال سے لوگ مسلسل اس گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حسن جو توجہ سے ساری گفتگو سن رہا تھا وہ بولا، ابو میں آپ کو وہ کلمات سناؤں جو حاجی اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ میں نے ٹیلی ویژن سے حج والے دن سن کر یاد کر لیے تھے۔ ابو نے خوش ہو کر کہا، کیوں نہیں بیٹے، ضرور سناؤ۔ حسن بولا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حسن کی امی یہ کلمے سن کر حیران رہ گئی اور خوشی سے حسن کا ماتھا چوم لیا۔ اس کی امی نے بتایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ مکمل ہونے پر حج کا حکم دیا تو یہ کلمات اسی کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئے، اور اب ہر حاجی یہ الفاظ دہراتا ہے جس کا مطلب یہ ہے، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور نعمت سب تیری ہے، بادشاہی سب تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حسن کے ابو نے کہا، بیٹے کیا تمہیں معلوم ہے ہم کس کے مہمان تھے اور ہماری میزبانی کون کر رہا تھا؟ اسٹوڈینٹ، آج کا لیکچر ہم یہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس مطالعہ اسلام کے سبق نمبر 3 کے دوسرے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔